السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله العلي العظيم. انتہائی خلوص عقیدت و محبت سے حضور سرور کائنات فخر موجودہ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول اللہ عقیدت و محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بہت بہت بلند. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیہ. بڑی خوش نصیبی ہماری اور آپ کی مشترکہ کہ اسلامی نئے سال کا چاند ہم تمام حضرات کو نصیب ہوا. آپ تمامی حضرات کو میری طرف سے اور تمام عاشقان تاج الشریعہ کی طرف سے اور مریدان امجدی کی طرف سے نئے سال کی مبارکبادیاں قبول. لوگوں میں ایک دستور چلا آ رہا ہے اپنے نئے سال کی خوشیاں منانے کی. ہر قوم مناتی ہے. ابھی گزر گیا ہے. ہنادک نے منایا. چائنیز لوگ بھی بدھ مت کے ماننے والے بھی نئے سال کو بڑے اعجاز سے مناتے ہیں. یوں ہی کرسچین اپنی 1 جنوری کو بڑے لطف و احتشام سے مناتے ہیں. یہ المیہ صرف قوم مسلم میں ہے کہ قوم مسلم اپنا نیا اسلامی سال مناتا. آج تک کسی نے بھی تمہیں یاد ہو تو بتاؤ کہ نیا اسلامی سال مبارک کو لکھ کے تمہیں میسج بھیجا یا ہم نے ہی کسی کو بھیجا ہو یا ہم نے ہی اپنے ایک نئے سال کی مبارکبادی اپنے دوستوں احباب کو پیش کی ہو؟ نہیں، بالکل مخصوص. ہاں، کرسچین کی تقلید میں 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں. دوسرے مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے موقع سے اپنے اپنے وقتوں سے نئے سال کی مبارکبادیاں آپس میں ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے مسلمان اپنا اسلامک نیا سال منانے کے لیے کچھ بھی اہتمام نہیں کرتا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ کے ان مبارک دنوں کو یاد کرنا قرآن کا حکم ہے. کسی کہنے والے نے کہا ہے نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم. نہایت سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اپنے اسلامی مہینے کی ابتدا بھی کربلا کے خونی منظر سے شروع ہوتا ہے تو اپنے مہینے کا اختتام بھی حضرت اسماعیل کی زبیب کے خون سے ہوتا ہے. قربانی ہی قربانی پورے سال کی ابتدا سے لے کے انتہا تک اسلام نے کری ہے. اور یہ درس ہے اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے. عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی ہے. اگر تمہارے مہینے کی ابتدا ہوئی تو قربانی دیتے
ہوتے بھی اس مہینے میں نظر آ رہے ہیں۔ اور جب یہی مہینہ بقرعید کے آخری مہینے کی شکل میں یہ سال آتا ہے تو وہاں پر بھی قربانی ہی قربانی دکھتی ہے۔ اپنے اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی قربانی سے ہوتی ہے، اور یہ شرط ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اسلام کی پرچم کی بلندی تمہاری قربانی رکھتی ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اتنا کہہ دیا تو چھٹی ہو گئی۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے بس اتنا کہنے سے کہ ہم تو ہیں مسلمان۔ اور وہ آزمائش کی پائے نہیں جائیں گے، کیا وہ قربانیوں کے دور سے گزارے نہیں جائیں گے، کیا وہ زنجراف وادیوں سے چلائے نہیں جائیں گے، کیا ناموس سے کھیلا نہیں جائے گا؟ ان ساری چیزوں کی قربانی دے کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا، اور حقیقی معنوں میں وہ شخص مسلمان ہے۔ جس وقت اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، وہ سمجھ لو اس نے شہادت کے محفل میں قدم رکھا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، سمجھا؟ منسپل میں میرا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھا ہے نا، میرے نام کے سامنے محمد لگا ہوا ہے نا، میرا نام بھی مسلمانوں جیسا ہے نا، میں بھی گائے کا، بکری کا، بھائی کا، بیلوں کا گوشت کھاتا ہوں نا، خطرہ نہیں تو ہوا ہے؟ دنیا مجھے مسلمان کے نام سے جانتی ہے، میں مسلمان ہوں، فقط اتنی بات کا اسلام نہیں ہے۔ یہ شہادت کہے الفت میں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان دیکھنا ہے امام علی مقام کو دیکھنا، مسلمان دیکھنا ہے کربلا کے جانثاروں کو دیکھنا، مسلمان دیکھنا ہے مدرسے امام حسین کے دوست و احباب کو دیکھنا، جان ہتھیلی کے لیے اس شہر سے گھوم رہے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ کرنا، باپ کے گھر سے کیا دیا، اپنے آپ سے کیا دیا، یہ جو جان اور مال راہ خدا میں ہم نے قربان کیا وہ بھی تو اسی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا۔ یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہماری جان اللہ نے اپنی راہ میں قبول فرما لی، ہماری مال کی قربانی قبول کر لی، یہ اللہ کا غایت کرم ہے اس مسلمان پر جو اس جانکاری سے سرفراز ہوا، ورنہ حق تو یہ ہے حق ادا نہیں ہوا، حق جب تھا کچھ اپنے پاس سے، کچھ اپنے باپ کے گھر سے، کچھ اپنی پراپرٹی اور جائیداد سے اسلام کے نام کیا ہوتا نا، ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو یہ کیا جو یہ کی تھی جان اس کے نام کر دی۔ اب تو معاملہ اس کے بھی برائے کہ اب وہ بھی دینے کے لیے کتراتا پھرتا ہے۔ قربانی اسلام کو اس کی نشو و نما کے خاطر عروج و ارتقاء کے لیے تمہاری قربانی چاہیے، کبھی تمہاری جان کی، کبھی تمہارے مال کی، کبھی تمہاری عزت کی، کبھی تمہاری کرسی کی، کبھی تمہارے اپنی عزت و وقار اور مرتبے کی قربانی اسلام کو تمہاری چاہیے۔ باتیں وقتوں میں دیکھا ہوگا بڑے دیندار، بڑے متقی عزتدار کہلانے والے بھی جب اس کی آمد آ پڑتی ہے، جب اس کی عزت سے آ پڑتی ہے تو وہ بھی اسلام کا سودا کر لیتا ہے اور بھی عزت بچا لیتا ہے۔ بہت بڑے سخی کہلانے والے
خرید لیتا ہے آیت الکرسی بیچ دیتا ہے. جب انسان کو اپنی حکومت اور توازن کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو انسان حکومت خریدتا ہے. اسلام بیائی کی بیا تفصیل پر اور کہہ دوں، جب موسم حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہتا ہے اور تمہاری دکانوں میں کوئی بڑا سا گراہک موجود ہوتا ہے تو تم کہتے ہو پتہ نہیں یار نماز تو بات کو بھی پڑھ لیں گے، پتہ نہیں گراہک کھسک گیا تو موٹا سا مال کھسک جائے گا، بڑی سی آمدنی ہاتھ سے نکل جائے گی. اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں یا نہیں، اور جب اسلام کے مقابل تمہاری عزت مانگی جا رہی ہے، جب اسلام کے مقابل میں تمہاری جان مانگی جا رہی ہے، جب اسلام کے مقابل میں تمہارا مال مانگا جا رہا ہے، جب اسلام کے مقابل میں تمہاری عزت مانگی جا رہی ہو، جب اسلام کے مقابل تمہاری کرسی چھینی جا رہی ہو، اور تم مومن ہے، اگر اسلام کو احساس کیا، اپنے گلے لگا لیا اور ساری دنیا کی نعمتوں کو طلاق دے دی، تم سچے اور پکے مسلمان. اور تم فیصلہ کرنا کہ میں سچا مسلمان ہوں یا نہیں. ویسے تو دعوے دار بہت ہیں، حلوہ خور مجنو بہت نظر آئیں گے، حقیقی معنوں میں کون ہے اسلام کا سچا وفادار، یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب مقابلہ ہوتا ہے اسلام کا ہماری عزت کا. مسئلے ڈھونڈتے ہیں، حکمتیں نکالتے ہیں، رخصتیں ڈھونڈتے ہیں. یار اس بات میں اتنی رخصت تو فقہ نے دی ہے نا، ایسے موقعوں سے حکمتاً مصلحتاً اس چیز کی اجازت تو ملی ہے نا. ارے اس ٹائم سے میں عظیمت ہوں، اس وقت میں رخصت سمجھ میں آ رہی، عظیمت نہیں سمجھ میں آتی کہ اسلام کے خاطر اپنی حکمت بھی کھول کرو، مصلحتیں بنائے ساتھ رکھو، وہ کرو جس میں اللہ و رسول کی رضا ہے، وہ کرو جو اللہ و رسول کی رضا ہے. یقیناً ایسا ہی جذبہ، ایسا ہی اطاعت، ایسی ہی غمخواری اسلام پیدا کرنے کے لیے عاشقان ذات شریعہ کی طرف سے یہ شہید اعظم کا عظیم کو منایا جا رہا ہے. اور بزرگوں کی یاد اپنے دلوں میں ہم رکھتے ہیں جو مشن راہ ہدایت ہے. عظیم البرکت انہی شخصیتوں کے بارے میں کہا تھا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بات کرتے جو یہ سراغ لے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم، نعرے تکبیر. ہماری تقریر کا اصلی آغاز تو کل سے ہوگا، جو باقاعدہ عناوین طے کر لیے گئے ہیں، پوسٹروں میں شائع کر دیا گیا ہے. پہلا عنوان جو حضرت صدیق اکبر اور استحکام اسلام کہ حضرت ابوبکر صدیق سے اسلام کو کس طرح اسٹرینتھ، طاقت اور استحکام حاصل ہوا، اس پہ سیر حاصل ہے. ایک چھوٹی سی بات، اس کی ایک کڑی آپ کے نظروں کے سامنے لاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک جماعت نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صوفی ملت حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب خان گیابی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اپنے اپنی جگہوں پر آرام و سکون سے تشریف رکھیں. وصال کلام کے بعد جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کی فرضیت کے منکر ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر نے فوج کشی کی ٹھان لی اور فرمایا اگر رسول کے زمانے میں کوئی شخص زکات میں کوئی اونٹ کی رسی بھی دیتا ہوگا
انصاریوں میں سے کوئی خلیفۃ المسلمین بنے گا یا مہاجرین میں کا؟ مکی بنے گا یا مدنی؟ مکے کا رہنے والا یا مدینے کا رہنے والا؟ کون بنے؟ کہنے والے کہہ رہے حضور جب کبھی کسی مہاجر کو کسی غزلے کی، کسی ذریعے کی یا کسی جگہ کی والی یا گورنر مقرر کر کے کسی مہاجر کو بھیجا تو ساتھ میں انصاری ضرور جاتا تھا۔ اس لیے خلافت میں برابر کے مستحق، ایک خلیفہ مہاجرین میں کا، ایک خلیفہ انصاریوں میں کا۔ انصار سے ایک، مہاجر سے ایک۔ اندازہ لگاؤ حضرت صدیق اکبر کی قوت ول پاور، کون اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا کہ نبی کریم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، داڑیاں اشتبار، ہچکیاں بن رہی تھی روتے روتے، محبت رسول سے فرشتگی کا عالم یہ تھا، جھوٹا کروں پر اپنی خبر کو خبر لو، کسی کو اپنے آپ کی خبر نہیں، نہ علی نہ عثمان غنی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، فرض عقیدت و محبت میں ننگی تلوار میدان سے نکالی، ننگی تلوار لیے مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتے، اونٹوں میں چکر لگاتے، ہواؤں میں لہرا کر دیا، اگر کسی نے کہہ دیا ماتا رسول اللہ گردن مار دوں گا، اگر کسی کی زبان سے سن لیا کہ رسول کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ فرض محبت اور عقیدت میں جوش کا یہ ہے، لیکن سبحان اللہ اس وقت بھی اس بکھرے ہوئے شیرازی کو منتشر کرنے کی صلاحیت اگر کسی صحابی نے تھی تو ابو بکر صدیق کی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایسے صحابہ، ایسے عالم صحابہ، ایسے شجاع دنیا اس کی مثال میں پیش کرتے۔ حضرت علی نے کوفے کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے جامع مسجد میں خطاب فرما رہے تھے، درمیان خطبہ عرض فرمایا، بتاؤ تم میں صحابہ رسول میں سب سے جوان مرد، بہادر، ہمت والا کون ہے؟ لوگوں نے فرمایا حضور حیدر شکن، خیبر شکن حیدر کررار، آپ سے بڑھ کر کے کوئی کیا شجاعت و شہامت والا ہو سکتا؟ فرمایا ہے ہم تمام صحابہ کرام نے جو ہمت و شجاعت ابو بکر صدیق کی تھی وہ کسی صحابی کے اندر نہیں، کہ جس وقت غزوہ بدر میں ایک عریش کے اندر، ایک جھوپڑی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام سے آیا تھا، وہی ہیڈ کوارٹر تھا ہمارا مسلمانوں کا۔ میدان بدر میں ہمارا ہیڈ کوارٹر، جہاں بھی میدان اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ بڑا مسئلہ یہ اٹھا یار کہ اس جھوپڑی کی جو کاشان نبوت بن چکی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کون اٹھاوے؟ کس کے ساتھ کسی ساتھی کی یہ ضرورت نہ تھی کہ یہ بڑھ کر کے اقدام کرتا اور کہتا کہ میں ذمہ داری اپنے سر اٹھاتا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ 1000 کا لشکر جرار قریش کا کفار مکہ کا ہر ایک کی نظر اسی جھونپڑی پہ ہے، اسی جھونپڑی پہ ہے۔ ساری دنیا چھوڑ کر کے پوری توجہ ان لوگوں نے اس پہ مرکوز کر رکھی ہے، ہر کسی کا حملہ اسی جھونپڑی پہ ہوگا، تلواریں اسی پہ اٹھیں گی، نیزے اسی پہ چلیں گے، جو بھی ہو اسی پہ چلنا ہے۔ کون ہوگا تو اس کی ذمہ داری حفاظت کی اٹھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت ہم نے سب موجود، پر کسی کو یہ ضرورت نہ ہوئی کہ رسول کے خیمے کی حفاظت باڈی گارڈ سے فرائض انجام دیتا۔ اس وقت میں کسی شخص نے یہ اپنی ذمہ داری اپنے کانوں پہ اٹھائی نہیں
جیسے کوئی کوہ ہمالیہ استقامت کا پہاڑ، کوئی چٹان کا ایسے سیرتمند جب صحابہ کرام کا یہ عالم تمام صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا. حضرت عمر سے کہا لیکن وارستگی ان کی ایسی، دیوانگی رسول کا عالم ایسا. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا نہ کہا ہم سے نہیں کر کے ویسے کھڑے رہے. خطبہ یوں ہی اسٹارٹ کیا اور فرمایا وہ جو محمد کو پوچھتے تھے تو ان کا خدا مر گیا، لیکن ہم کبھی بھی محمد کو پوچھے نہیں. ہم تو ایک خدا سے پوچھنے والے، ہم ایک خدا سے پوچھنے والے توحید پر موحد ہے اور ہمارا اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے. وہ قیوم ہے، اس لیے اسلام اب بھی باقی ہے، ہم اسی کے پوجنے والے ہیں. اور نبی کی شان یہ تھی وما محمد الا رسول، محمد رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں، کوئی معبود نہیں کہ ان کے نثار فرمانے سے اسلام ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کیا اس سے پہلے نبی آئے گئے نہیں، کیا اس سے پہلے رسول آئے اور انتقال نہیں کیے، تو کیا ہوا مذہب ختم؟ اسلام ہمیشگی کا مذہب ہے. پیغامبر اللہ کے آتے رہے جاتے ہیں، یوں ہی ایک پیغامبر محمد کی شکل میں آئے چلے گئے، پر دین اسلام ابھی باقی ہے. جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جنہیں ہم پوچھتے ہیں، وہ بھی حی اور قیوم ہے. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم، کیا کوئی نبی انتقال کر جائے، کیا کوئی رسول شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاؤ؟ انقلب علی أعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ، اور اگر کوئی قسمت کا مارا پھر ہی جائے فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو پھر بھی شکر ادا کرتے رہے کہ نبی آئے اور دین مکمل کر کے چلے گئے اور ان کے مذہب پر تاحلوز باقی رکھے، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے رہے، اللہ اپنے ایسے جزیل کا وعدہ کر رکھا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، حضرت عمر فرماتے ہیں نہ جانے کی بار یہ آیت کریمہ پڑھی ہوگی میں. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نہ جانے کتنی 100 بار پڑھا ہوگا میں نے اس آیت کریمہ کو، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ آیت کریمہ ہم نے سنی تو ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی سن رہا ہوں. آنکھیں کھل گئی، آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور ہمارے دلوں کو قرار، چین و سکون آیا کہ اسلام اکثرت باقی ہے. بہت تو پیشن ہر ایک کا ہوش و ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب نایاب سے پرسکون ہو گیا. یہ اتنا بڑا احسان عظیم تھا امت مسلمہ پر حضرت ابو بکر صدیق کا کہ رہتی دنیا تک یہ احسان فراموش نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں میٹنگ ہوئی، اب خلیفۃ المسلمین چنا کتنے جاوے، کوئی کہتا تھا انصار سے ہو، کوئی کہتا تھا خلیفۃ رسول اللہ مہاجرین میں سے ہو. چیمو گونجا شروع، ہر کوئی اپنے اپنے احسانات اسلام پر اپنی جانبداریوں سے داری کو یاد کرا کر اپنا دعویٰ جتا رہا تھا. اس وقت میں ایک ایسی حدیث حضرت ابو بکر صدیق نے پیش کی کہ فرماتے ہیں صحابہ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ہم نے یہ
کبھی اس سے پہلے حدیث سنی نہیں تھی. ہمارے ذہن میں نقل ہوا تھا، پر وہ چیز ایسے وقت میں برمحل حضرت ابو بکر صدیق کو یاد آئی اور کسی کو یاد نہیں. فرمایا رسول نے فرمایا اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو ابھی نئے قریش کا ہی بنے گا اور کوئی دوسرا نہیں بن سکتا. پورے صحابہ نے اتفاق کے ساتھ اجماع کے طور پر سب نے اس حدیث پر اتفاق کیا. کیا زبان میں وہ تاثیر ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آدمی اس وقت بادشاہ ہے، حکمراں بننے کا وقت ہے، پوری دنیا کا بادشاہ بننے کا وقت ہے، پوروں کا خلیفہ بننے کا وقت ہے. ایسے وقت میں کیا پورا تقریر رہی ہوگی حضرت ابو بکر صدیق کی. جو لوگوں نے کہا وہ ہے ابو بکر نے کہا. ورنہ آج کے دور میں اگر کہیں اپنی عزت اور کرسی کا مسئلہ آ جائے تو کوئی ایسا مقرر ڈھونڈ کے نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا جو حقدار کو حق پہنچا دے. کمپرومائز. لیکن ایسی تقریر قربانی کری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سارا اختلاف بیچ سے اٹھا. حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوئے اور فرمایا رسول قریشی تھے، قریش کے تھے، اس لیے ہمارا خلیفہ بھی قریش سے ہی ہوگا اور ہم سب ان کے معاون و مددگار تھے. آج ان کے معاون و مددگار رہیں گے. اور اٹھے اور فرمایا اے ابو بکر آپ اپنا ہاتھ کندھے کیجیے، ہاتھ چلا لیجیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا. زید بن ثابت نے سب سے پہلے ان کے دست حق پرست پہ خلیفۃ المسلمین سے بیعت کی. سبحان اللہ. دوسری بات حضرت عمر اٹھے، فرمایا اے خلیفہ ایسانیت نہیں، میں نے بھی آپ کو خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے آپ رسول کا خلیفہ منتخب کیا. یقین بات ٹھیک سے اٹھتے رہے. حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے رہے. ایک سرسری کی اچھتی ہوئی نظر حضرت ابو بکر صدیق نے مجمع پہ ڈالی. بولا کیا بات ہے، میں زبیر بن العوام کو نہیں دیکھتا. بڑے جلیل القدر صحابی تھے، پھوپھی صاحب بھائی تھے، بڑے جنرل، بہت بڑے سپہ سالار، جنگجو، بہادر انسان. حضرت زبیر بن العوام کو نہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا بات ہے، میں زبیر کو نہیں دیکھتا. اس لیے حضرت زبیر بن العوام بلائے گئے. ایک جملہ کہا حضرت ابو بکر صدیق نے، اے زبیر تم نبی آخر الزمان کے ایک جلیل القدر صحابی اور دوست، اور تمہاری شان سے بعید ہے کہ تمہاری وجہ سے امت مسلمہ میں اختلاف ہو جائے. ابھی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا جملہ بھی مکمل نہ کیا تھا. حضرت زبیر بن العوام مجمع سے اٹھے، اپنے ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پہ رکھا. میں نے آپ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا. مسجد میں موجود نہیں. عرض کی کیا بات ہے، میں علی کو نہیں دیکھتا. بلائے گئے، حیدر کر رہا حاضر بارگاہ حضرت ابو بکر صدیق ہوئے. عرض کی کیا پیارے بھلے انداز میں، علی تم کو یہ گناہ مجھ سے بڑی نسبت ہے رسول کے ساتھ کہ تم ان کے بھائی بھی ہو، چچا دادا اور ان کے داماد بھی ہو. پر میں آپ سے امید رکھتا ہوں اس بات کی کہ کوئی بھی اتنا آپ کی وجہ سے امت مسلمہ نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دست حق پرست سے بیان کر لیا. اس وقت کو، اس معاملے کی نزاکت کو وہ انسان اندازہ کر سکتا ہے جو کبھی پالیٹکس میں رہ چکا ہو، کہ جب ایک انسان کی ایک کرسی کے لیے کس قدر تگودو کرنی پڑتی ہے، ایک پچھلی ہوئی قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے کتنی تگودو محنت کرنی پڑتی ہے، کن کابلوں سے جاپچانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، کسی ایک پالیٹیشین سے جا کے پوچھ. کیسی حکمت بالغہ ہوگی، کیسی دور اندیشی ہوگی حضرت ابوبکر صدیق کی مثال کے بعد لوگوں کے دلوں کو مطمئن پرسکون کرنا، پھر لوگوں کو ایک انسان کی خلافت پر اکٹھا کر لینا، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، ابوبکر صدیق کی بات ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں عزت و شان کی بات ہی الگ ہے، ان کی تو شان ہی الگ ہے. ان کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں، مانوی نے زکات کے منکروں نے جب زکات دینا بند کر دیا، فوج کشی کی تیاری کر لی، پورا لشکر تیار کر لیا. جب معاملہ دیکھا تو حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی شخص، جن کے روب و دبدبے سے ایسے و کسرا اپنی تختوں پہ کانپتے تھے، بلکہ ایسے و کسرا کا تو نام ہی کیا، ابلیس لعین بھی جسے دیکھ کر راستہ بدل دے، وہ ہے حضرت عمر کی ذات. فرماتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین، صحابہ کی دل تذبذب کا شکار ہے، کشمکش میں ہے. ابھی خلافت کی سارے تانے مضبوط نہیں ہوئے، اور اسی وقت میں آپ ایک زکات کے منکروں کو فوج کشی کے لیے تیار بیٹھے. پوری امت مسلمہ بکھر جائے گی، تحرک بالناس ورفق بہم. اے ابوبکر صدیق، لوگوں میں الفت پیدا کی، محبتیں پیدا کی، درار حق ڈالیے، ان اختلافوں کو ہوا مت دیجیے، فوج کشی کرنے سے شیرازہ منتقل ہو سکتا ہے، ورفق بہم، بلکہ ان پر ذرا نرمی سے کام لیجیے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اگر ایک رسی جو زکات میں رسول کے زمانے کے اندر آتی تھی، اس کے دینے سے بھی اگر ان لوگوں نے انکار کیا تو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک ابوبکر کے جسم میں جان ہے، اور اس وقت تک نہ چھوڑوں گا اسے. وہ سچی کری مانوی نے زکات کو تحت پیش کیا، جو مرتد ہو گئے تھے، داخل اسلام ہوئے، انہیں آگوش اسلام میں لیا اور وہاں سارا معاملہ درست کر کے واپس لوٹے. یہاں پر ایک بات کہوں میں، کیا ہے اتحاد، کئی کو بات لگ رہی ہے، کئی کو بات لگ رہی ہے، آپس میں مل جل کو کام کر کے کتنا بڑا کام، کہ بات ابوبکر صدیق کو سمجھ میں نہیں آئی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر وہ زکات کا منکر ہے تو جہاد کر جائے اس کے خلاف. اے عمر، جب تک ابوبکر کے جسم میں جان ہے، ایک رسی زکات کی وصول نہیں کر لوں گا تب تک اسے چھوڑتا نہیں بولا. ابھی اسلام کا شجر لگا ہے، ابھی کوکلیں پھوٹ رہی ہیں، ابھی تنے ذرے تناور ہو رہے ہیں، ابھی ذرا پھول پتیاں لگنے دے دو، ذرا پھول کے بعد
بے شک ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے، صدیق اکبر کی سنت چاہیے، تعریف قلوب نہیں، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے والا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے یہاں اتحاد دل اور دماغ کا اتحاد ہے، اتحاد جسموں کا نہیں۔ ایک بات بتاؤ، دانشور پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، 10 بار نکالا کسی نے، اسے بانٹا نہیں، ایک دوسرے سے گھلا ملا نہیں، ایک بار ادھر ایک بار ادھر ایک بار ادھر، پھر ایک ہی بات بولے، ہر ایک کا دماغ ایک ہی بات بولے، مطلب کہ اعلیٰ حضرت مطلب کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ یہ اتحاد ہے، ورنہ جسموں کا اتحاد تو کسی کافر سے اگر مل کر بیٹھ جائے کوئی تو کیا اتحاد ہے؟ کسی یہودی یا نصرانی سے مل کر کے جسموں میں جس کو ٹچ کر کے بیٹھ جائے تو کیا اتحاد ہے؟ کسی ایک محفل میں دسیوں گردے کے ماننے والوں کو بٹھا دو، دسیوں تحریکوں تنظیموں کو بٹھا دو، جب دل میں ملے تو اتحاد ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب دو ایک ٹھنڈا ایک گرم، اتحاد نہیں۔ اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ دونوں صحبت ایک جیسی ہو۔ اگر نارتھ اور ساؤتھ فولاد کے اندر مغناطیس میں لگاؤ گے تو دفاع کرے گا، وہ کشش نہیں ہے۔ اس لیے اتحاد کا مطلب پہلے ویو پوائنٹ، نظریہ، اعتقاد، طریقہ کار، تبلیغ کا طریقہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خود ہی بخود ایک ہے۔ اس وقت اتحاد کے نعرے کی ضرورت نہیں، اعلان کی ضرورت نہیں، ایک ہے، چاہے ایک امریکہ میں ہو ایک انڈیا میں ہو، پھر بھی ایک ہی ہے وہ، کہ وہ ہمارا سب سے بڑا مسلمان بھائی جتنی ہو سکے اس کے لیے کوشش کرو، اس کی جان و مال عزت بابو کی حفاظت کے خاطر، کیونکہ وہ ہمارا ہے، باتیں پڑھے ہیں اور دل سے ملا ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے بتا دیا، ایسی جگہوں پر مصلحت نہیں دیکھتے، حکمت نہیں دیکھتے، جو حق ہے اسے عمل کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیش کو، لشکر کو دوبارہ واپس بھیجا میدان جنگ۔ شام وہ بڑے بادشاہ سے جنگ کے لیے لوگ مختلف، رائے مختلف، پر کیا قوتی ایمانی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، وہاں پر بھی صحابہ نے مصلحت کو دی۔ اسامہ کی عمر 18 سال، اتنے بڑے بادشاہ سے جنگ نبرد آزما ہونا ہے، ایک بچہ میدان جنگ کی صحبتوں کو پتہ نہیں برداشت کر پائے گا یا نہیں، پتہ نہیں کہیں جنگ کی سطحوں کو نہ کھیل کر کے پسپا تو نہ ہو جائے، پتہ نہیں سامنے والا کوئی تجربہ کار کون سی چال چل بیٹھے اور یہ بات کھا جائے۔ سوچنے والا یوں سوچ رہا، دورندیشی کا استعمال پر قربان جاؤ حضرت ابو بکر صدیق کہ یقیناً رازدار نبوت ہے، دنیا نہیں سمجھے۔ جس وقت صلح حدیبیہ کے وقت پہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، ہر ایک صحابی کہتے تھے حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ سچ آپ کفار مکہ کی مانے بیٹھے ہیں، قیمت میں جو بھی لکھا جا رہا ہے، جب کفار مکہ کی موافقت میں لکھا جا رہا ہے، ہر بات کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ ہمارا آدمی چلا جائے ان کے پاس تو ہم لے نہیں سکتے انہیں واپس، مار دے، شہید کر دے، ان کا ہے تو ہمیں واپس کرنا پڑے۔ کیا اسی وقت میں ایک ابو جندل سہیل کے بیٹے
علیہ وسلم میرے بیٹے کو آپ چھوڑ دو. یہ نیا نیا مشرف اسلام ہو کر کے آپ کی خیمے میں آ گیا. معاہدے کی روح سے سارا کوئی بھی آدمی آپ کے ساتھ چلا جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا. ابو جندل واپس جا رہا ہے, میرا بیٹا اسے واپس کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہے صلح نامے پہ ابھی دستخط نہیں ہوا ہے, اصلی اگریمنٹ لکھا گیا ہے, دستخط نہیں ہوا, میں نہیں بھیجتا. بولا نہیں بھیجتے تو صلح نامے پہ صلح نامہ ختم, ہم بھی دستخط کریں. اس وقت میں نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ. اللہ اس لیے کوئی نہ کوئی راہ پیدا فرماتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت ابو جندل کو زخموں سے چور, شمشیروں کے نشان, نیزوں کی ہتھیوں کے زخم, رشتہ ہوا زخم دیکھ کر کے حضرت ابو جندل اپنے زخموں کو دکھاتے مسلمانوں سے رو رو کے گڑگڑا کے کہتے تھے اے لوگوں, ارے مجھے قاتلوں کے حوالے کیوں کیے دیتے ہو, میں مسلمان ہو چکا ہوں, یہ دیکھو میرے راستے سے خون نکل رہا ہے, جسم میں 4 انگولے کی جگہ نہیں جو میں بتا سکوں کہ صحیح تعلیم بچاؤں. ان ظالموں کے ہاتھوں سے کیوں بھیج رہے ہو, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. ان کی آہوزاری کو دیکھ کر, ان کے زخموں کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم کو بہانا گیا, تلوار نکالی, مقابلے میں آگے کھڑے ہوئے. جندل ہمارا آدمی ہے, تمہارے پاس نہیں بھیجا جائے. لیکن جب انہیں خبر ہوئی کہ نبی کریم نے فیصلہ فرما دیا ہے, فوراً باقاعدہ نبوت میں حاضر ہوئے. اے راج رسول, کیا آپ بڑھاتا بھی نہیں, بڑے فاروق کی بڑا چودھری, میں سچ مچ اللہ کا رسول, کیا ہم حق پر, یہ کفار باطل میں نہیں. بولا بے شک ہم حق پر ہیں, یہ باطل پر. کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں؟ بولا فرمایا ضرور تھا, لیکن اس سال کے لیے نہیں کہا. وہی جگہ میں واپس لوٹے, ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے. بولا ابو بکر کیا ہو رہا ہے, صلح نامہ پورے کا پورا قاتلوں کا نام, ان کی موافقت پہ یہ روتا سلسلہ, یہ سسکتا ہوا انسان زخموں میں چور اپنے پاس آج ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے, ہم اس کی مدد تک نہیں کر سکتے. وہ گھر بار چھوڑ کر, اپنے خرچہ تعلیم کو چھوڑ کر, اللہ ایک ہے کہنے کی اسے سزا مل رہی ہے, ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے, کیا ہو رہا ہے. اور اس وقت میں ہر کسی کی زبان سے عمر ہی بول رہے تھے, ہر کوئی عمر کی تعریف میں بول رہا تھا, ایک صدیق کی زبان کی جو فرماتے تھے اے عمر, یہ نبوت کی شان ہے تو تو نہیں سمجھ سکتا. یہ حکمت نبوی ہے جو تیری نگاہ نہیں دے سکتی. تو نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ صلح نامہ ہمارے خلاف ہے, آنے والا وقت یہ بتا دے گا. یقیناً اس وقت تم سوچا اندازہ لگاؤ کہ 1400 صحابہ عمر فاروق کی زبان بول رہے تھے, اکیلے نبی کی زبان میں ابو بکر بول رہے ہیں. جشن شہید اعظم, جشن عید اعظم, مطلق اعلیٰ حضرت مفتی احتشام الدین صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حکمت نبوی کی وہ شان جو کسی کو نظر نہ سکی, وہ حضرت ابو بکر کی نظروں میں آ گئی. اور دنیا نے دیکھا کہ وہ صلح نامہ 100% مسلمانوں کے موافقت میں آیا. دنیا ہی بدل گئی. رسول صدر کا ولی سے معاملہ انتاز ہوا اور پوری دنیا کی طرح چھا گیا. یہ ہے حضرت صدیق اکبر کہ ہر کسی کو نبی کی نبوت کی تحقیق کے لیے معجزے کی ضرورت پڑی, لیکن کمال جاؤ شہادت صدیقی پر. جیسے ہی کہا نبی کریم نے
قربان جاؤ، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کوئی کرامت دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی موجودے کی ضرورت نہیں. یہ ابو بکر کی حالت تھی. یہ بھی ابو بکر کی شہادت کہ قرآن نے انہیں ثابت کر دیا والذی جاء بالصدق وصدق به هم المتقون. آئے لوگوں، تقوی کے دعوے دار بہت ہیں. متقی پرہیزگار ہونے کا استدعا دعویٰ بہت ہے، پر میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ متقی ہے کون. قرآن فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، متقی وہ ہے جس میں سچائی آئی ہے، یعنی رسول کی ذات. اسلام لایا ہوا ہے. وہ سب کو کافی، اور وہ انسان ہے متقی جس نے اس دعوے کی تصدیق کی ہے، وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. هم المتقون، یہ ہے متقی. ایسا متقی کہ ان جیسا دنیا میں پیدا نہیں ہوا. قرآن کریم نے فرمایا سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان ابو بکر صدیق کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا جائے گا. کہ راہ خدا میں وہ مال اپنی دادا گیری، اپنی سخاوت کی شان بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ محض رضائے الہی کے خاطر خرچ کرتا. لوگوں نے کہا دلاؤ کو یار اتنی قیمت میں خرید کر کے جو ابو بکر نے دے رکھی ہے، امیہ سے اتنی قیمت میں خریدا، ایک کالا گلاب ادلا تھا، کیا خوبی ہوگی اس کے اندر، اور اتنی بڑی قیمت دے کر کے کوئی نہ کوئی احسان بلال کا ابو بکر صدیق پہ ہوگا. اس احسان کے بدلے میں حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا. جب لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ وسوسہ آیا، جب یہ وہاں آیا، یہ خیال پیدا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی صفائی پیش فرمائی. کس کے بارے میں تم یہ گمان کر بیٹھے ہو؟ یہ وسوسہ دلوں سے نکالو. وہ اچھا ہے، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، اور مالوں کو راہ بنا میں صرف ستھرائی کے لیے، رضائے الہی کے لیے خرچ کرتا ہے. اسی سے ایک بات اور کہہ دوں، سب سے اچھا نبی کریم قرآن کریم نے ابو بکر صدیق کو کہا، اور اس کے بعد دوسری جگہ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑی عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اب تم بتاؤ کہ پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ مکرم اور معظم ہے کون ہے؟ انہی دونوں آیتوں کو ملا دیں ہم تو رسول کے بعد بلا فخر حضرت صدیق اکبر کا خلیفہ ہونا پڑتا. اور اسی سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ امامت اور تقویٰ اور بزرگی کے لیے سیادت شرط نہیں ہے کہ وہ رسول کی خاندان سے. امام حسن یا حسین ہونا ہی ضروری نہیں، آل فاطمہ ہونا ضروری نہیں. بہت سے لوگوں کے دماغوں میں یہ قلعہ کر بنا رہا ہے کہ امامت صرف سیدوں کے لیے. امامت صرف سیدوں کا حق ہے. ابو بکر صدیق کون سا سید تھا؟ حضرت عمر فاروق کون سے سید تھے؟ عثمان غنی کون سے سید تھے؟ اور حضرت علی؟ سیدوں کے لیے مختص نہیں ہے. اور نہ ولایت کہ ولی ہوگا تو سید ہوگا، ولی سید کے علاوہ ہوتا ہی نہیں. غلط.
شاید کسی بات کو سمجھانے کے لیے غوث پاک ایسے سے مرید ہوئے تو سید نہیں شاید وہ ان کی حیثیت والے غالب صاحب کہ حضرت غوث الثقلین جن و انس کے غوث قطب الکونین وہ محمد دین کسی سید کے ہاتھ تو مرید نہیں ہوئے. کیا وہ تو تھے ہی نہیں؟ وہ خود چاہیے ایسا ویسا نہیں مجمع البحرین ہے. کیوں نہ حسنی حسینی؟ وہ تو حسنی بھی ہے نجیب الطرفین سید ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نجیب الطرفین سید ہے. وہ جب مرید ہوئے تو کسی سید کے ہاتھ میں نہیں ہوئے, غیر سید کے ہاتھ سے. پھر ان کے پیر صاحب جب بھی مرید ہوئے تو وہ بھی سید کے ہاتھ سے نہیں, غیر سید. سلسلہ چلو تو معروف کرخی تک کہیں کوئی سیدی نظر نہیں آتا. سری سختی شبلی معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پائے کے کسی کے سائے تلے خدا نہ فرماتا اس بات پر کہ اے معروف آنکھیں کھول, میرا جواب دے, کھول اپنی آنکھوں کو. وہ آنکھیں کھولتے نہیں عرش الہی کے سائے تلے کہ کہیں سوائے نور الہی کی کوئی اور چیز نہ دکھے. اس مقام و مرتبے کے لیکن دادا پر دادا تک کاتی تھے. یہ کیا ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری ایک چیز ہی الگ ہے. یہ چیز ہی الگ ہے. اس کا نسل سے تعلق نہیں, اس کا نسل سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک الگ ہی چیز ہے. ایمان سید ہی ہوگا. امام راضی بھی سید نہیں, غزالی بھی سید نہیں, امام اعظم بھی سید نہیں, امام شافعی بھی سید نہیں, امام احمد بن حنبل بھی سید نہیں, امام مالک بھی سید نہیں. اللہ چاروں کی طرف کوئی حق ہوتا. کہ پوری دنیا ان کی امامت کو تسلیم کرتا غلامی نے پکڑ ہے. یہ کون سی بولی کہ جب امام ہوگا تو سیدی ہوگا, ولی ہوگا تو سیدی ہوگا, اگر کوئی کسی کو مرید کرنے کا حق ہوگا تو سید کوئی ہوگا. تو اعلیٰ حضرت تو رہنے غوث پاک کیوں نہیں کسی سید کے ہاتھ نہیں ہوتے؟ ان کے پیروں کے پیر وہ کسی سید کے ہاتھ مرید ہوئے. ایک پایا جیسے گستانی ہاتھ کیوں نہیں؟ قربان جاؤ, کیا حکمت ہے شریعت کی. جس سید سے لڑے حضرت جنید بغدادی, وہ میدان جیتنے گئے. ارے غیر سید میدان آ کر بھی پوری دنیا کے سیدوں کا سردار بنے. حضرت جنید بغدادی, یقیناً میں ایک بات کہتا ہوں, شاید میں کسی سید سے مرید ہوتا تو شاید وہ سید کی عظمت, سیدوں کی عزت, ادب و احترام وہ نہیں آتا جو اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں پیدا ہونے والے, جو اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں مرید ہونے کے بعد ہمیں نصیب ہوا ہے. الحمدللہ. ایک بات کیا کہ میں اپنی بات ختم کروں, کل سے انشاءاللہ العزیز پروگرام کے مطابق اناجیل کے مطابق دیے گئے گفتگو شروع ہوگی. ایک سید جاتے اعلیٰ حضرت کے کاشانے میں
سید زادے کی اس بات کی خبر نہیں. ایک سید صاحب کے بڑے متفکر عالم دین جنہوں نے خود اپنے اس واقعے کو حضور ملک العلماء فخر الدین کیانی سے بیان کیا. وہ کہتے حضور مجھے خبر نہ ہوئی کہ مستورات واپس اس گھر میں آ گئی ہیں. لائبریری کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اب اجازت لے کر جانا آنا پڑتا. انہوں نے آپ سید زادے فوراً گھر میں گھسے چلے گئے فاٹک سے. جو ہی آنگن تک پہنچے جب چہل پہل عورتوں کی دیکھی ٹھٹک گئے. بڑی شرمندہ ہوئی, بہت خجل, بہت پشیماں. تھوڑی دیر ٹھٹک کر ٹہلی اور الٹے قدم واپس لوٹی. بھائی یہ کیا ہو گیا اچانک؟ میں تو سمجھا کہ یہاں پر تو خالی پڑا ہوگا, عورتیں تو آ گئی ہیں. الٹے قدم جب واپس لوٹے ابھی پہنچے تھے کہ حضور اعلیٰ حضرت عاشق رسول عاشق عالی رسول کی نظر والے رسول پہ پڑ گئے. جلدی سے فوراً اپنا جماعت اپنی قدم اپنی کتاب سنبھالا رکھا, اٹھے لپکتے ہوئے حضرت سید زادے کے پاس پہنچے, ہاتھ پکڑ لیا. ارے محترم آپ کا, ارے آئیے تو صحیح. اب خراب شخصیت اور عجب کشمکش کی کیفیت تو سید زادے کی, سید صاحب کی, جاؤں گی ٹہلوں. بہت اصرار کرتی انہیں صبر کرتی حضور اعلیٰ حضرت بڑے ادب و احترام سے اپنے خیمے تک لے کر جائے. جب انہوں نے دیکھا پیشانی پہ تھوڑی شرمندگی, تھوڑی پشیمانی, انہوں نے بہلانے کی ہر ممکن کوشش کی. سید زادے کہتے ہیں کہ جب حضور اعلیٰ حضرت نے مجھے دیکھا کہ میں ذرا شرمندہ سا ہوں, اپنے کیے میں پچھتا رہا ہوں, میرے صحت بتانے کے لیے, میرا صحت ڈائیورٹ کرنے کے لیے, دوسری طرف پھیرنے کے لیے, یہاں کی بات وہاں کی بات, کبھی زمزم نساء کی بات, میں سمجھ گیا کہ حضور اعلیٰ حضرت میرا دماغ بٹھا رہے ہیں, میرا دل کر رہے ہیں, کسی طریقے سے دل دبا رہے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں. انہوں نے تال لیا اور کہتے ہیں حضور انجانے مجھ سے اگر میں نے جانا نہیں کہ مستورات یہاں آ گئی ہے, میں نے پہلے کے حالات پر قیاس کیا اور فوراً یوں ہی گھستا ہوا چلا آیا. حضور معذرت. عاشقی سبحان اللہ, کوئی عاشق رسول ہو تو ایسا ہو, عاشق عالی رسول ہو تو ایسا ہو. فرماتے ہیں سید زادے آپ میرے آقا ہیں یا میرے آقا صاحب. یہ جتنی عورتیں گھر میں ہیں سب آپ کی کنیز اور بازیوں میں ہے, سب آپ کی کنیزوں میں اور بازیوں میں ہے. جب چاہے آپ تشریف لاؤ, جب چاہے آپ تشریف لاؤ. کون وقت کا مجدد اعظم کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر کی بیویاں, ہمارے گھر کی عورتیں, ہمارے گھر کی مستورات, یہ سب کے سب تمہارے گھر کی باندیاں ہیں, کنیزیں ہیں. سبحان اللہ. جب یہ بات سنی سید زادے کہتے ہیں مجھے تو رونا آنے لگا, مجھے رقت داری ہوئی کہ یار اس قدر عظمت بجا لاتا یہ انسان اور مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی. جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ میرا مجھ پہ اور رقت داری ہو گئی, فوراً خادم سے کہا پان لے کر کے آؤ. پان منگوایا, مجھے پان کھلوایا, کھلوانے کے بعد پھر گفتگو کرتے رہے, یہاں تک کہ انہیں محسوس ہو گیا کہ میں خوش ہو گیا. اس کے بعد اٹھے, میرا ہاتھ پکڑا, دروازے تک پھاٹک تک لا کر کے رخصت فرمایا. جب واقعات کو بیان فرما رہے تھے یہ حضرت ملک العلماء سے وہ سید صاحب, تو کہتے ہیں یار دوست میں تو سمجھا کہ آج پٹھان کے ہاتھ میں بچوں گا نہیں, آج تو پٹھان کے ہاتھ سے چڑھ گیا, آج نہیں بچتا. کہ جلال اعلیٰ حضرت کا کچھ ایسا تھا, ان کے اندر جلال مغل پٹھانوں کا ایسا تھا کہ دنیا کانپتی تھی, اور اگر ان کا جلال ہی دیکھنا ہو تو جا کے کسی تو بندی وہاں سے پوچھ لو کہ کل کے غذا ہے خنجری خوار آتا سے کہنا
محب رسول اور محب آل رسول ہو تین انسان دیکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک انسان دیکھتا ہو حضرت محدث اعظم ہند فرماتے تھے جنہیں شرف تلمس حاصل ہے اعلیٰ حضرت سے کہ ایک مرتبہ فاتحہ چلایا توشے کا اور شیرنی تقسیم کرنے کے وقت میں شیرنی ذری سی تساہلی غفلت کے سبب بانٹنے والے کے ہاتھ سے زمین گر پڑی تو اعلیٰ حضرت نے ہاتھ سے نہیں اٹھایا, گھٹنوں میں بل بیٹھے اپنی زبان لگائی زمین سے اور اس تبرک کو اپنی زبان سے اٹھا دیا. کھا گئے. حضور محدث اعظم ہند کا ٹوٹھی فرماتے ہیں یقیناً کسی کو ارادت اور عقیدت ہو اور غفلت کو اعلیٰ حضرت دیتی ہو. اپنے دادا جان نانا جان سے وہ حاصل نہ کر سکے جو اس انسان نے ان سے حاصل کر دیا. یہ ان کی عقیدت کے لیے ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس تقریری سلسلے میں مناقب اہل بیت کے فضائل و محاسن اور ان کی صحیح ادب و احترام آپ تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے یہ محفل منعقد ہے. ورنہ لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے شکل دے رکھی ہے, وہ نکلنا ضروری ہے. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں. اب یہ معاملہ کیا معلوم, آج کا بھی اگر کوئی داڑھی منڈا ہو جسے دعویٰ ہو سید ہونے کا, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے جبرائیل آتے نہیں. یہ اس گھر کی بات ہے جو حضرت خاتون جنت کا گھر ہے. سبحان اللہ. جو نوجوانان جنت کے سردار امام علی مقام کا گھر ہے. ان کی شان میں یہ کہا گیا غلط جگہ پہ شیر مت محمول کرا کر. فرمایا حضرت امام حسن و حسین کے بارے میں جو حدیثیں منقول ہوئی اسے ایک اعلی رسول سے محمول کر کے ہر سید اپنی اوپر. ایک بات بتاؤ پہلے, میرا باپ میرے نزدیک لائق تعظیم ہے کہ نہایت گستاخ اور بے باک ہوگا جو میں اپنے باپ کی تعظیم کروں. لیکن ایک بات مجھے بتاؤ, کرو الحمدللہ میرے باپ نے داڑھی رکھی ہے, بالکل سے داڑھی نہ ہوتی اور کہتے دعا کی نماز کے لیے کھڑا کر دو اپنے باپ کو, بہت معظم اور مکرم ہے تیرا باپ ہوگا, میں کھڑا کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ شریعت کے اعتبار سے وہ شخص معظم ہے. اصلوب خون کی حیثیت سے اس کی تعظیم میرے اوپر واجب ہے. اصلوب شرع مجھے اس کی تعظیم امامت کے کرسی پر بٹھا کر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب میں اسے مسلح پہ کھڑا کر دوں اور نماز پڑھوں اور بولوں فاسق ہوا تو کیا ہو, میرا باپ پاہے تو کیا ہو, اگر جائز ہے تو کیا ہوا, میرا باپ ہے نا, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا تو کس کے پیچھے پڑھوں, غلط ہے یار. لیکن باپ کی تعظیم اپنی جگہ مسلم ہے, ان کی تعظیم کرنی ہوگی, لیکن جو تعظیم کی حد ہے لمٹ وہیں تک رکھیں گے, اسے ہم اپنے کمی بنا دیں گے. اگر وہ جاہل ہے تو شریعت کا حکم مانیں گے اس کا, اگر وہ فاسق و فاجر ہے تو امامت کی کرسی نہیں دیں گے, امامت کا مسئلہ نہیں ملے گا اسے. دین ہی بلا تمثیل مجھے بتاؤ, اگر کوئی سید اللہ عادات الناس عادات السادات عادات العادات, سیدوں کی سیرت ان کا کیریکٹر بھی عادتوں کا سردار ہوتی ہے, بات ہی الگ ہے. بالکل شامت شیطان کے پہچانے میں آ کر اگر کوئی سید
کے سلسلے میں ہمیں بھی توفیق دے کے شریعت پر ہم عمل کریں. اگر کوئی سید قاری ملا ہو تو کیا سید کہہ کر کے میں اسے مسلح میں بٹھا دوں گا؟ میری نماز ہو جائے گی؟ ہوگی ہماری نماز؟ اگر سید ہونے کے نام سے اگر کسی حلال کو حرام بتا دے، کسی حرام کو حلال کر دے، تو اس لیے میں مان لوں کہ وہ سید ہے. اس سے شریعت کی صورت، اس کی شکل بگڑ جائے گی، شریعت کی روح مسخ ہو جائے گی. جہاں وہاں سے ہٹ کے ہم اس کا پیر چھونے کے لیے تیار ہیں. ان کی پھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار بیٹھتی ہیں، لیکن شریعت کا امام الگ ہی ہوتا ہے. جب اس کے اندر وہ کوالٹی، وہ شرطیں پائی جائیں گی، اسے ہم اپنا امام تسلیم کریں. سیاست کے نام سے حلال کو حرام کہتے، حرام کو حلال کہتے، یہ چیز نہیں مانی جائے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، سیاست کے نام سے بھی بہت سے لوگ گمراہ کیے جا رہے ہیں. راہ حق سے، شریعت کی سچی راہ سے انہیں دور لے جایا جا رہا ہے. حقیقی معنوں میں اہل بیت کے فضائل ہیں کیا؟ ان کے محاسن اور مکارم ہیں کیا؟ ان کی تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ حقیقی مفہوم کو سمجھنے کے لیے روزانہ تشریف لا دیں. انشاءاللہ العزیز یہ آج مقدمہ ایکسپریس تھا تمہید کے طور پر کہ بس یکم محرم الحرام شروع ہو گیا تھا، سال کی مبارکبادیاں بھی آپ کو پیش کرنی تھی، اس لیے اس محفل کو منعقد کر لیا گیا. صحیح معنوں میں پورے جلسے کا احترام اور ان عنوانوں پر جو دیا گیا پوسٹر میں، اس سے متعلق خطاب کل سے انشاءاللہ العزیز شروع ہوگا. آپ تمام ہی دوستوں احباب کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں اور یہ سوچیں کہ ہم تک اسلام کس طرح ہمارے بزرگوں کی قربانی سے آیا، اور تمہیں اندازہ ہو جائے یہ شہادت گہے الفت میں قدم